ایسا کرتے نہیں ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ العظیم. دورہ تفسیر میں گزشتہ سبق تک الحمدللہ ہم نے سورۃ القصص مکمل کر لی. آج سے سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے سورۃ العنکبوت کا ماقبل سورت یعنی سورۃ القصص کے ساتھ ربط. دیکھیے پچھلی صورت میں تشجیع الرسول تھا. جیسے پچھلی صورت میں یہ تھا، پچھلی صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ بھائی آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے انہوں نے بھی توحید کی دعوت دینے میں بہت ساری قربانیاں دی، لہٰذا آپ نے بھی قربانی دینی. ہمت دلائی نا، تشجیع کیا. اس صورت میں مومنین کو تشجیع ہوگی کہ اے ایمان والو تم نے اتنا سارا کام کرنا ہے دین کے لیے. دوسرا، پہلے اختبار بنی اسرائیل کا بیان تھا کہ بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا اس طرح اور اس طرح اور اس صورت میں اب مومنین کے امتحان کا بیان ہے کہ مومنین کا بھی امتحان لیا جائے گا. صحیح ہے جی. اچھا جی، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. تو چونکہ اس صورت میں آپ سنیں گے مکڑی کا ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام ہی سورہ عنکبوت رکھا گیا. تو خلاصہ سورہ عنکبوت اس صورت کے دو خصوصی دعوے ہیں. پہلا دعویٰ ہے ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی. سمجھ گئے؟ اس کا بیان احاسب الناس سے ہی شروع ہو جائے گا. پھر اس پر 3 واقعات بھی بیان ہوں گے، ایک نوح علیہ السلام کا واقعہ، ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ایک لوط علیہ السلام کا واقعہ. یہ پہلا دعویٰ. اچھا، دوسرا دعویٰ ہے کہ مشرکین ہماری گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، اور اس کا بیان ام حسب الذین یعملون السیئات سے شروع ہوگا. پھر اس پر 4 قصے ہوں گے، قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، حامان والے. نیز دعویٰ توحید پر 4 دلائل عقلیہ، ایک دلیل وحی، ایک دلیل نقلی، تخویفات اور ترغیب ہجرت. پیچھے تک بیان تھا کہ توحید کی بات کرو، اور اس صورت میں بیان ہے کہ اگر اس توحید کی بات کرنے میں زیادہ رکاوٹیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ جائیں تو ہجرت کر لو. اب دیکھیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، لہذا واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ جانتے ہیں بہتر اس کا معنی کیا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ اس کا ترجمہ. کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، یعنی آزمائے جائیں گے. سمجھ گئے؟ ہاں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وہ حدیث نقل کی اور فرمایا کہ یبتلی الرجل بقدر سلامتی دینہ، کہ انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے. یعنی جس کی جتنی آزمائش بڑی ہوگی اس میں دین کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہو. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائش مجھ پر آئیں. پھر جو مجھ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر اتنی زیادہ آزمائش آئیں گی. آ رہی ہے سمجھ؟ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے آپ سے اس دن بھی واقعہ عرض کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم بازار جاتے ہو ایک مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس پر بھی ہاتھ مار کر دیکھتے ہو کہ اس کی مٹی کتنی مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے دین کے لیے کسی کو قبول کرتے ہیں تو اس کو آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط ہے. اس لیے آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن کبھی بھی کوئی شکوہ یا کوئی شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے.
سمجھ رہے؟ اچھا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور تسلی مؤمنین۔ ہاں، اللہ کا قانون کیا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلے بھی لوگوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، حکمت امتحان، کیوں آزمایا؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ الذین صدقوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لا کر سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ ظاہر کر دے کہ جنہوں نے جھوٹ کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب کوئی آزمائش آئی تو پیچھے ہٹ گئے، وہ بھی سمجھ سامنے آ جائیں، اور جنہوں نے واقعی اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد ثابت قدمی بھی اختیار کی وہ بھی سامنے آ جائے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، اچھا اب یہاں پر فرمایا نا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، تو یہاں معتزلہ، یہ نام تو آپ نے سن لیا نا 2-3 مرتبہ، گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی نون ثقیلہ کے ساتھ، نون مشددہ کے ساتھ، اور جب نون مشدد مضارع پر لگ جاتا ہے تو حال یا استقبال میں سے استقبال کا معنی خاص ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ آئندہ جانیں گے، علیم یعلم سے ہے نا جاننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی ان چیزوں کا جب تک وجود ظہور نہ ہو جائے اللہ کو علم نہیں ہے، یہ بعد میں جب ظہور ہو جائے گا تبھی جانیں گے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ما کان کا علم تو ہے، ما یکون کا علم نہیں ہے، ماضی کا علم تو ہے، مستقبل کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو چونکہ انہوں نے ظاہر کو دیکھا اور کم علمی کی بنا پر اس گمراہ کن عقیدے میں پڑ گئے، ورنہ اگر تھوڑا سا علم ہوتا تو علم بمعنی ظہور بھی آپ لغت میں دیکھیں گے، علم بمعنی ظہور۔ اور یہاں علم کا لفظ کیوں ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ظاہر جب تک نہ کرے ہمارے علم میں وہ چیز نہیں آتی، تو جب اللہ ایک چیز کو ظاہر کر دیں گے تب وہ ہمارے علم میں آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے فرق؟ یعنی یہ جو علم کا لفظ استعمال کیا وہ ہمارے علم ہونے نہ ہونے کی حیثیت سے، کہ ہمارے علم میں اس وقت آئے گا جب وہ چیز ظاہر، تو جب اللہ کی طرف سے نسبت ہوگی تو ہم ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، اور علم کا لفظ کب آئے گا؟ جب ہم کہیں گے کہ جب اللہ نے ظاہر کر دیا اب ہمارے علم میں یہ بات آ گئی۔ چلیں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا یہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں شرک اور گناہوں کے، ان یسبقونا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یسبقونا کا معنی آگے نکل جائیں گے ہم سے، پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، پہلا دعوے سے متعلق یہ آیت ہے، یعنی صادقین کا ذکر ہے یہاں پر۔ جو کوئی بھی امید رکھتا ہوگا اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا معین کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے ان کی باتوں کو بھی اور خوب جاننے والا ہے ان کے افعال کو بھی۔ یہ جو تم سے مناظرہ کرتے ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں نا زبانی کلامی، اس کو بھی سن رہا ہے، اور جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں تم کو تکلیف دے دے کر اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے کوشش کی اور محنت کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اس کی محنت اور کوشش کا نفع اسی کو ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے جہان والوں سے مستغنی ہے، یعنی کسی کی دین کے لیے کوئی بھی محنت ہو وہ اللہ کو نفع نہیں پہنچاتی، خود اسی کو نفع پہنچاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے دور کر دیں گے ان کی ساری برائیوں کو، ولنجزینہم، اور ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذین ما کانوا یعملون، اچھا بدلہ اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں ان کا نام،
لیکن ان کی جو والدہ تھی وہ کافرہ ہی تھی۔ جب حضرت سعد نے ایمان قبول کر لیا تو ان کی والدہ نے ان کو بہت مجبور کیا اس بات پر کہ آپ دوبارہ اپنے پرانے دین پر آ جائیں اور یہ اس نئے دین کو چھوڑ دیں۔ حضرت سعد نے تو صاف منع کر دیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ پرانے دین میں دوبارہ نہیں لوٹیں گی نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی کچھ، اور نہ میں سائے میں بھی بیٹھوں گی۔ باہر گلی میں جا کر دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ تو لوگ دیکھتے اور پوچھتے تھے کہ اماں کیا حال ہے، مطلب کیوں یہاں بیٹھی ہو؟ تو وہ کہتی تھی کہ سعد نافرمان ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا سعد بن ابی وقاص وہ تو مشہور فرما بردار اولاد ہے، یعنی مشہور ہے اس بات میں کہ وہ اپنے والدین کے کتنے فرما بردار ہیں۔ فرمایا پہلے فرما بردار، کہنے لگی پہلے فرما بردار تھا اب نافرمان ہو گیا ہے۔ تو جو کافر لوگ تھے انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تمہارا اپنا گھر کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ تم اپنی ماں کا خیال کرو، اور یہ ان کو تو ایک راستہ مل گیا نا ایمان چھڑوانے کا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ پریشان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، وہی سارا ماجرا حل ذکر بھی کیا۔ تو ان کے بارے میں یہ والی آیت نازل ہوئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے تاکید کے ساتھ یہ حکم کیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک آگے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں، جاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنے لگے ہیں تمہارے بارے میں کہ لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تم میرے ساتھ شریک کر دو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بِهِ ای بِمَعْبُودِيَتِهِ، معبود ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی کوئی اتباع کرنا لازم نہیں ہے۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میرے ہی پاس تم سب کو لوٹنا ہے اور پھر میں تم سب کو خبر دے دوں گا ان سارے اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ حضرت سعد گئے اور حضرت اپنی اماں سے کہا کہ اماں میں بہت اچھے اخلاق کے ساتھ تیرے ساتھ زندگی گزاروں گا، لیکن کبھی ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ بھول جا۔ اتنے کانفیڈنٹ سے انہوں نے یہ بات کی تو ان کی والدہ سمجھ گئیں کہ اب یہ نہیں پیچھے ہٹے گا۔ پھر ان کی والدہ نے آہستہ آہستہ کھانا بھی شروع کیا اور پینا بھی شروع کیا۔ ناحق چیز ہوتی ہے نا، ناحق، وہ اس کا احتجاج کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، سمجھ گئے آپ بات؟ ہاں، اس کا احتجاج کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اچھا جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے رہے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو ضرور بھی ضرور داخل کر دیں گے اپنے نیک بندوں میں، نیک بندوں کی فہرست میں ہم شامل کر دیں گے انہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور زجر، یہاں سے کاذبین پر زجر ہے، منافقین ہے سب۔ ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ فی دین اللہ، اور جب اللہ کے دین کے کسی معاملے میں ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی دی ہوئی تکلیف کو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی وہ اس کو عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے دین قبول کیا ہے اور دین قبول کرنے پر مجھ پر آزمائش آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو دین کو چھوڑ دو، سمجھ گئے، اور اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آئی سمجھ؟ کہ لوگ جب ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں لوگوں کو ناراض نہیں کرو، بھائی لوگوں کو ناراض نہیں کرو، یہ تو پھر بہت پھنس جائیں گے ہم لوگ۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی مدد، تو لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی غنیمت کا مال رکھنا، بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، بے شرم کہیں گے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، ہاں کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے؟ العالمین، تمہارے کیا سارے عالم کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، جب سب معلوم ہے تو پھر ان امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو ایمان والے ہیں اور ظاہر کر دے جو منافقین ہیں، سمجھ گئے؟
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم شکوہ مع تخفیف اخروی، آخرت سے ڈرایا بھی جا رہا ہے اور شکوہ بھی کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا انہوں نے کہا ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا کہ ہماری بات مان لو، ہمارے راستے پر چلو، ولنحمل خطایاکم بھئی ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے قیامت کے دن. آئی سمجھ؟ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے تم تو بڑی مشقت میں ہو، تکلیفوں میں ہو، آؤ ہمارے ساتھ مستی کرو، کھیلو کودو، دنیا میں گھومو پھرو. کہتے نہیں بھائی تو شراب پینا تو گناہ ہے، اور لڑکی کو دیکھنا تو گناہ ہے، اور گناہ اس طرح سمجھ گئے، فحش والی باتیں کرنا گناہ ہے، فحش والے کام کرنا تو گناہ ہے. بار بار گناہ 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 کہا تو کافر کہنے لگے کہ اتنا کیا گناہ کرتے ہو، قیامت کے دن کا مسئلہ ہے نا، ہم تمہارے گناہ قیامت کے دن اٹھوا لیں گے. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کسی کی خطا کا کچھ حصہ بھی اٹھانے والے نہیں ہو سکتے ہیں. انہم لکاذبون، سب کے سب پکے جھوٹے ہیں. تاکید کے ساتھ ہے نا، ان کی تاکید، جملہ اسمیہ کی تاکید پہ لام تاکیدیہ، فرمایا کہ یہ سب کے سب پکے جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کا، سمجھ گئے، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ اٹھائیں گے اپنا بھی بوجھ، دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ. اور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا جو یہ آپ من گڑت باتیں کر رہے ہیں. تو یہ فرق آپ کو سمجھ میں آیا؟ پیچھے کہا کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے اور یہاں کا بوجھ اٹھائیں گے. جی ہاں، دیکھیں پیچھے جو کہا نا کہ کوئی کسی کا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی سے کہے کہ بھئی قیامت کے دن تمہارے سارے گناہ میں اپنے سر پہ لے لوں گا، تم آزاد ہو. نہیں، اگر کسی نے کوئی گناہ غلطی کی ہے تو اس کا بوجھ تو وہ اٹھائے گا ہی اٹھائے گا. سمجھ گئے؟ ہاں. اب ان کو کہا کہ یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بھی اٹھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اپنا تو بوجھ اٹھائیں گے اس لیے کہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، اور دوسرے کا بوجھ اس لیے اٹھائیں گے کہ ان کی وجہ سے بھی دوسرے لوگ کافر بنے. سمجھ گئے؟ تو جو نفی ہے وہ اس طرح نفی ہے، بوجھ نہیں اٹھانے کی بات اس لیے کی کہ اس طرح بوجھ اٹھانا کہ اگلا فارغ ہو جائے. اب تو میرے پاس کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے کہ میرے سارے گناہ اس نے اٹھا لیے، ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ اچھا. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ، ضرور بالضرور پوچھے جائیں گے یہ لوگ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جو یہ من گڑت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. پہلا قصہ پہلے دعوے سے متعلق، آزمائشیں کی بات کی تھی نا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی، یہ آگے پہلی بات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے، لبثا ٹھہرے رہے، ألف سنة إلا 50، 1000 سال میں 50 کم، یعنی 950 سال تک رہے. 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کر کے گزارے. طوفان نوح آیا، سب غرق ہو گئے. اس کے بعد 60 سال تک مزید زندہ رہے، پھر حضرت کا انتقال ہوا. تو کل کتنے ہو گئے؟ 1050. آپ لوگ ابھی بالکل ڈائریکٹ جنت سے اترے، کسی کو کچھ زبر زیر پیش جمع منفی کا کچھ نہیں پتا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اچھا، انجام عناد، تو ان کو پکڑ لیا طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ سب خود ظالم لوگ تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دے دی اور کشتی والوں کو بھی نجات دے دی. جو کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو بنا دیا ایک نشانی، بڑی نشانی جہان والوں کے لیے. اس واقعے کو بنا دیا، یا السفینۃ پر اس کا مرجع ہے کہ ہم نے اس کشتی کو بنا دیا جہان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی. یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب دوسرا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا. اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ
اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اس سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، عقل رکھتے ہو، علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اوثانا، وہ تو محض پتھر ہے، پتھر کے بت ہے، وتخلقون افکا، اور ان سے متعلق تم جھوٹ گڑ رہے ہو، جھوٹ گڑ رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو کوئی بھی عبادت کرتا ہے نا، ان الذین تعبدون، بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، وہ تو تمہارے لیے رزق کا بھی انتظام نہیں کر سکتے، لہذا فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے ہاں اپنے رزق کو تلاش کرو، واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، کیونکہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم نے جھٹلایا فقد کذب امم من قبلکم، تو یاد رکھنا کہ اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے جھٹلایا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور پیغمبر پر تو نہیں ہے مگر صرف یہ بات لازم کہ بات کو پہنچا دے واضح طور پر۔ اب یہ بات، یہ جو آیت ہے یہ یا تو ادخال الہی ہے، کیا مطلب کہ درمیان میں اللہ پاک کا کلام ہے یہ ایک آیت، اور یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں یہ بات۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی تھی پہلی مرتبہ، ثم یعیدہ، جب پہلی والی بات کو سب تسلیم کر رہے ہیں، ثم یعیدہ، تو دوسری والی بات کو بھی تسلیم کر لو کہ پھر اللہ پاک اس تخلیق کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب عدم سے وجود دینا آسان ہے تو وجود اول سے وجود ثانی دینا تو اس سے زیادہ آسان ہوگا اللہ کے لیے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیروا فی الارض، چلو ذرا زمین میں، فانظروا، اور یہ بھی ذرا غور دیکھو نا، کیف بدأ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہلی مرتبہ تخلیق کی، مخلوق کو پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی دوبارہ پیدا کر دے گا ان لوگوں کو، ثم، پھر اللہ ینشئ، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، نشأۃ الآخرہ، ایک اور مرتبہ تخلیق کر دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ بات تو پکی ٹھکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورے قادر ہیں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، جس کو چاہتے ہیں تکلیف دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس پر رحم کر لیتے ہیں، والیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کسی کی تکلیف میں ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اور کسی کے مزوں میں ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آرام اور آسائش میں ہے۔ اور بعض مرتبہ لوگ دیکھنے میں تو آرام اور آسائش میں لگتے ہیں، لیکن ان کو راتوں کو نیند آنے کے لیے ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اور بعض مرتبہ لوگ یہاں تکلیفوں میں ہوتے ہیں لیکن رات کو جب سکون سے سوتے ہیں تو صبح پولیس کو بلانا پڑتا ہے اٹھانے کے لیے، اتنا سکون ہے سونے میں، سمجھ گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مولوی بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، اتنا کھاتے ہیں، زیادہ کھا کر تو مولوی بہت مر گئے، لیکن بغیر کھائے کوئی مولوی نہیں مرا۔ ایک مرتبہ امام صاحب مسجد میں دعا کر رہے تھے کہ یا رب العالمین، یہ ہمارے بڑے مولوی صاحب انتقال کر گئے، کیوں انتقال کر گئے؟ انہوں نے زیادہ کھانا کھا لیا تھا، یا اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرما، ایسی شہادت ہم کو بھی نصیب فرما کہ ہم بھی زیادہ کھا کر۔ اب بتائیں، حلوہ پوری کی دکانوں میں یہ لمبی لائن لگی ہوتی ہے، جو ہے نا سارے داڑھی منڈے کھڑے ہوتے ہیں، ایک روپیے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، بس کے کنڈکٹر سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے تم کو 15 روپے دیے تو 12 روپے بنے تو 3 روپے واپس کرو، اور آپ ذرا دیکھیے مولوی صاحب کو 5 روپے بچ گئے، مولوی صاحب آپ کے لے لیں، کہ نہیں رکھ لے یار، یہ اللہ نے مال دیا، بتاؤ۔ خیر، تو کبھی
کبھی کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے تو لازمی طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیں، اور جب حاضری دیں تو اس بات کا مظاہرہ کریں کہ یا رب العالمین، جس طرح اب تک تو ہمیں آرام، آسائش، خوشیاں دے رہا تھا، اور اب اگر تیری طرف سے کوئی تکلیف پریشانی آ گئی ہے تو بھی میں ناشکرہ نہیں بنا، میں صبر کر رہا ہوں، اور میں آپ سے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یا رب العالمین آپ ہماری اس تکلیف کو دور کیجیے۔ سمجھ گئے جی؟ ہاں، اپنی تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صبر کریں، اور دوسرے کی تکلیف کے لیے عمل کریں۔ سمجھ گئے؟ چلیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے، ہرانے والے، فی الارض اس زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، نہ زمین میں چھپ کر تم جیت سکتے ہو، نہ آسمان میں اڑ کر تم جیت سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز، ہر جگہ، ساری کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر تو کوئی نہ مددگار ہو سکتا ہے، نہ کوئی ساتھی اور دوست ہو سکتا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ من ولی، نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہو سکتا ہے، ولا نصیر، نہ کوئی نقصان سے بچانے والا ہو سکتا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ تخویف اخروی، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کو انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، نا امید ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب تکلیف بڑھ جائے تو انسان اگر مایوسی کی طرف جائے تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کفر کی علامت ہے، کافروں کی علامت ہے۔ جب ان پر تکلیف بڑھ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ جیسے بنی اسرائیل جب فرعون سے بچتے ہوئے بھاگے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے بنی اسرائیل کے مقابلے میں آنے والی جماعت فرعون آ گئی، تو آگے سے بھی پھنس گئے، پیچھے سے بھی بچ گئے، تو بیچ میں آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں پھنسا دیا، یہ مایوسی تھی نا، تو نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ یعنی پہلا دروازہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کا کھٹکھڑانا چاہیے تھا نا کہ یا رب العالمین تو ہمیں بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ سمجھ گئے؟ تکلیف تو وہ بھی دیکھ رہے تھے نا کہ آگے سمندر یہ نہیں جا سکتے، پیچھے فرعونی یہ نہیں جا سکتے، تو اب کیا کریں؟ صبر کیا۔ اس لیے آزمائش پر مایوسی اختیار کرنا، ناشکری کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک عورت کہنے لگی، ایک بچے کی شادی ہو رہی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، بیمار ہو گیا تھا، شادی کے سارے انتظامات کر لیے، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جو بوڑھی اماں تھی نا، تو وہ کہنے لگی اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا، اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے اماں خیال کرو، تم کفریہ باتیں کر رہی ہو، کہ بیٹا وہ بات تو صحیح ہے لیکن تم بھی تو سوچو نا، میں صحیح نہیں کہہ رہی۔ استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ چلیں۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه۔ اچھا، یہ نا اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، واولئک لهم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه، عناد قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم بدماشی پر اتر آئی اور کہنے لگی، فما کان جواب قومه، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوه او حرقوه، کہ یا تو ابراہیم کو قتل کر دو معاذ اللہ، یا پھر ان کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، جلانے کی بات طے ہوئی اور پھر انہوں نے ایک آگ بنائی، ساری ترتیب آپ کے سامنے آ گئی۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے ان کو اس آگ سے نجات دے دی۔ ثمرہ استقامت، ابراہیم علیہ السلام ان کی اس دھمکی کے باوجود بھی اپنے دین پر قائم رہے، لہٰذا اے ایمان والوں تم کو بھی اپنے دین پر قائم رہنا ہوگا۔ تکلیفیں جتنی بھی تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ جان سے مار دیں گے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس آگ سے بچوں گا کہ نہیں، یعنی بظاہر آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس میں تو موت نظر آ رہی تھی نا، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون،
بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. وقال انما اتخذتم، بقایا تبلیغ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کے سوا بتوں کو تو بس تم نے بتوں کو ہی تو پکارتے ہو، اللہ کے سوا تم نے بنا رکھا ہے بتوں کو. مودتم بینکم فی الحیات الدنیا، یہ سننے والی بات، مودت بینکم، تاکہ تمہاری آپس میں محبتیں قائم رہیں فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں. ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ بعض مرتبہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی عیسائیوں کے اس میں جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، گرجا میں جا رہے ہیں اور وہاں ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں. کوئی جا رہے ہیں تو بھائی ہولی منا رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں تو جو ہے نا مندر میں بھی جا کر اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ دیا سلائی جو ہوتی ہے اس کی پوجا بھی کر رہے ہیں. معاذ اللہ. کیوں؟ چونکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے دوست ہیں تو ہمارے بھائی ہیں تو ہمارے، اللہ کی پناہ. اور بڑے بڑے لوگ سمجھ گئے، دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ. تو اللہ نے کہا کہ جس طرح یہ دنیا میں بڑے بن رہے ہیں نا، قیامت میں جہنم میں بھی بڑے بنائیں گے ان کو. کل آیا تھا نا فرعون کا تذکرہ. ہاں، جو دنیا میں سردار بنا برائی کی طرف لے جانے کا، تو قیامت کے دن عذاب کی طرف لے جانے کا بھی اس کو سردار بنائیں گے. ہاں. پھر نیچے والے کہیں گے اے اللہ یہ اوپر والوں کو ڈبل عذاب دینا، تو اوپر والے کہیں گے نہیں اللہ ان کو بھی ڈبل عذاب دینا. اللہ نے کہا ہم کو پتہ ہے سب کو ڈبل عذاب دیں گے، چلو اندر. اللہ. اچھا تو ثم یوم القیامہ. اچھا وقال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما اتخذتم، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر، اوثانا، بت بنا رکھے ہیں، مودت بینکم، یہ مفعول لہو ہے. مفعول لہو کا مطلب یا تو یہ فعل کی علت ہے یا یہ فعل کا نتیجہ ہے. اب اس میں فرق ہے، دیکھیں ہم اس کو بناتے ہیں فعل کی علت، مفعول لہو بناتے ہیں فعل کی علت. تو مطلب ہوگا تم نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں تاکہ تمہاری آپس کی محبتیں بنی رہیں. اپنی آپس کی محبتوں کو بنانے کی وجہ سے تم نے بت بنا لیا، اور نتیجے کا ترجمہ ہوگا کہ تم نے بت بنا لیا ہے، اب نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. باریک سا فرق ہے. ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کیا کریں گے؟ انکار. وہ کہے گا کہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ ہم کو پکارو، وہ کہے گا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے ان کو پکارو. اچھا چلیں، انکار تو انکار، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ہاں، اوپر والے انکار کریں گے، نیچے والے لعنت کریں گے. اوپر والے کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا ان کو، دوسرے والے لعنت تو تم پر ساری. ہاں اللہ کہہ رہے ہیں لعنتیں کریں گے ایک دوسرے پر، کہیں گے کہ لعنت تو تم پر، ساری زندگی ہم نے تمہیں اپنا باپ بنایا ہوا تھا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کبھی پکارنے کا کہا نہیں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کے لیے آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہاری کو مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ بات ہو گئی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات ان لوگوں نے تو نہیں مانی. فآمن لہ لوط، تو لوط علیہ السلام نے ان کی بات قبول کی. ہاں لیکن یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیں. بات یہاں پر لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کا ترجمہ ہے، ایمان لائے کا ترجمہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء پیدائشی طور پر ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی انہیں ایمان لانا نہیں پڑتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں، یعنی ایمان کی نسبت بعد میں چل کر انبیاء کی طرف نہیں ہوتی، وہ شروع سے ہی ایمان والے ہوتے ہیں. تو یہاں بلکہ میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں. یہ جو لفظ آیا نا آمنا، باب افعال ہے، آمنا یؤمن ایمان، جب اس کے صلے میں با آتا ہے تب اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایمان لانا، اور جب اس کے صلے میں لام آتا ہے تب اس کا ترجمہ ہوتا ہے طاعت، فرما برداری کرنا. آگے سمجھ میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس دین اور تبلیغ کو لے کر جائیے اس فلاں شہر میں، صدوم کے علاقے میں. صدوم ان کی بستی، علاقے کا نام تھا کیا؟ صدوم، لوط علیہ السلام کی. تو آپ حضرت لوط علیہ السلام نے فرما برداری کی اور چلے گئے. وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. کبھی بھی آپ ترجمہ کریں، تفسیر پڑھیں، لازمی طور پر اس میں غور و فکر ضرور کریں.
صرف آپ نے اردو کی ایک تفسیر اٹھا لی اور پڑھتے جا رہے ہیں، رٹّا لگاتے جا رہے ہیں، یاد کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں غور نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے کہ ترجمے کا واقعی یہاں ترجمہ کرنا مناسب ہے یا نہیں. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں خود غور کریں. افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کی ایک علامت ذکر یہ کی کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا قرآن کریم سنتے ہوئے اس میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب قرآن کریم میں غور و فکر کرنا دلوں کے تالوں کو کھولتا ہے. اس لیے لازمی طور پر جب بھی صرف ترجمہ بھی پڑھیں نا تو بھی آپ اس میں غور ضرور کریں. ماشاءاللہ ثالثہ رابعہ درجات اوپر کے درجات کے طلباء ہیں تو آپ لوگوں کو اس میں غور کرنے میں آسانی بھی ہوگی. اس لیے اس کا حق ادا کریں، کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جتنے بھی علوم میں مہارت حاصل کر لیں وہ سب کے سب علوم عالیہ ہیں. اصل مقصود وہ علوم تھوڑی ہیں کہ نحو و صرف میں آپ ماہر ہیں تو آپ جو ہے نا جنت کے تاج آپ کو پہنائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اصل ان علوم سے علوم عالیہ ہوتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ. اگر اس میں آپ کو عبور حاصل نہیں ہے تو آپ کی نحو اور صرف اور منطق و بلاغت اپنی جیب میں رکھیں. پھر سمجھ گئے؟ اس لیے خیال کریں. بعض لوگ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، میں تو بہت بڑا نحوی ہوں، علامہ سیبوی میرے خواب میں آ کے مجھے سلام کرتے ہیں. کیا کرنا ہے اس کے سلام کا آپ کو؟ نحو میں آپ ماہر ہیں اور قرآن کا ترجمہ آپ سے ہو نہیں رہا تو کیا کرنا ہے آپ کے اس نحو کا؟ سمجھ گئے؟ پھر زیادہ نحو آئے گی تو آپ کہیں گے اللہ کو بھی نحو نہیں آتی، معاذ اللہ. سمجھ گئے؟ چلیں. اچھا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب. ہم نے اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں رکھ دیے نبوت کو، والکتاب، اور کتابوں کو، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کا بدلہ بھی دیا ان کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور قیامت میں بھی یہ سب حضرات نیکوکار لوگوں میں ہوں گے. بھئی نیک لوگوں میں تو ہوں گے ہی ہوں گے، یہ ان نیک لوگوں میں ہوں گے جن کے اوپر کوئی نیک نہیں ہوگا. آئی سمجھ؟ وَلُوطًا، اب لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا. اچھا، اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشہ. اچھا، یہاں پر دیکھیں نا پیچھے ہم نے پڑھا وَإِبْرَاهِيمَ، تو ہم نے اس کا عطف نکالا پیچھے ارسلنا پر. دیکھ رہے آپ؟ یاد ہے آپ کو؟ سب سے بات شروع ہوئی تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. پھر ہم نے آگے پڑھا وَإِبْرَاهِيمَ، تو ہم نے کہا اس کا عطف کس پر ہوگا؟ ارسلنا پر. اب یہاں آ گیا لوطًا، تو اس کا عطف کس پر ہوگا؟ نہیں، اس کا عطف ارسلنا پر نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ الگ فعل نکالیں گے وذکر. کیوں؟ اس لیے کہ ارسلنا کا مطلب نبی بنایا. ٹھیک ہے، اور اب اس کا ترجمہ دیکھیں. ہم نے لوط علیہ السلام کو نبی بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم برائی کرتے ہو. تو اس وقت تھوڑی نبی بنایا تھا، نبی تو بہت پہلے بنایا تھا نا. اس لیے یہاں پر اذکر کا ترجمہ ہے، فعل معذوف آئے گا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ولوطن، اور ہم نے نہیں کر رہے نا. اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو، اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو اذ قال لقومه، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انکم لتأتون الفاحشہ. اچھا، وَلُوطًا اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے
اگر یہاں لکھا ہے ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو تو بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک نقطہ ہے, اگر کسی نے مان لیا تو 100 نمبر, نہیں بھی مانا تو 99 نمبر. ولوطاً, اور ہم نے, اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو, اذ قال لقومہ, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, انکم لتأتون الفاحشۃ, تم تو بے شک بڑا بے حیائی کا کام کرتے ہو, ما سبقکم بہا من احد, تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا بے حیائی کا, من العالمین, سارے جہانوں میں. وہ کام کیا ہے اس کی تفصیل, اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, کہ تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو خواہش پوری کرنے کے لیے. مردوں سے مراد صبیان, لڑکے, پیچھے بات آئی تھی نا. ہاں, وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور راستے کاٹتے ہو. اب اس کے دو مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کے لیے نکاح کو جائز قرار دیا. اب جب مردوں سے خواہش پوری کی جائے گی تو اولاد کا راستہ بند کر دیا گیا. یہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ایک. نمبر 2, یہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے جو قافلے آنے جانے والے ہوتے تھے, تو ان کو لوٹتے تھے اور ان کے ساتھ بھی یہ بدعملی کرتے تھے. اس لیے یہاں پر وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, راستے میں بیٹھ کر یہ حرکت کرتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, ہاں, اور تم اپنی مجلسوں میں کیا کرتے ہو, برا کام کرتے ہو. یا تو یہ کہ مجلسیں لگا لگا کر یہ برا کام کرتے تھے, اور یا پھر یہ ہے کہ یہ آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے تھے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا, بعض مرتبہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرنے والا چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن در حقیقت وہ عذاب کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. فما كان جواب قومه, تو بس ان کی قوم کا بھی جواب نہیں تھا. جب حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا وہ نہیں مانے, تو پھر ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا, ائتنا بعذاب اللہ, بھئی اتنا ٹائم ہو گیا, اتنا عرصہ ہو گیا, تم بولتے رہے, ہم سنتے رہے, تو عذاب لے آؤ نا, ہم نے مانا تو نہیں. ان کنت من الصادقین, اگر ہے لوط تم اپنی بات میں سچے ہو تو لے آؤ نا عذاب. اچھا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, اے میرے ربا مدد کر دے میری ان کے مقابلے میں, علی القوم المفسدین, اس فاسد قوم کے مقابلے میں, اے میرے ربا تو میری مدد کر ہی دے. اب سمجھ گئے. تو ولما جاءت رسلنا, اب یہاں یہ دعا کر رہے ہیں اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے 4 فرشتے. 4 فرشتے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اب دیکھیں, ولما جاءت رسلنا بالبشرى, جب آ گئے ہمارے رسول, تو آپ کے سامنے پیچھے بات آئی تھی نا, رسول اور نبی میں عموم خصوص بن وجہن کی نسبت ہے. بعض رسول ایسے ہوتے ہیں جو نبی نہیں ہوتے. تو دیکھیں یہ فرشتے آ گئے, یہ فرشتے ہیں, نبی نہیں, رسول. ہم جب آ گئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرى, خوشخبری لے کر. کس چیز کی؟ ہاں, بیٹے کی خوشخبری لے کر کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت دیں گے. قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو مزاج تھا نا بھائی, مہمان مناتے تھے, گھر سے باہر نکل کر انتظار کرتے تھے. تو اس مرتبہ کی 4 خود آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور حضرت نے جو ہے وہ کھانا تیار کروایا, کھانے کے لیے بیٹھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع بسم اللہ کیجئے جی. تو انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے. تو اس زمانے میں جو چور لوگ ہوتے تھے نا, ان کے اندر اتنی غیرت تھی کہ جس گھر میں چوری کرنے جاتے تھے نا, اس گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے. سمجھ گئے, کیونکہ کھانا کھانا تو احسان والی بات ہے نا. اب ہم نے ان کا احسان لے لیا, آپ چوری بھی کریں. تو پچھلے, یہ بہت پرانی بات ہے, یہ آپ بس چھوڑ دیں, آپ لوگ, بہت پرانی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف سا محسوس ہوا طبعی طور پر کہ بھئی یہ تو کوئی لگتا ہے برے ارادے سے آئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, اس لیے ہم یہ دم پخ نہیں کھا سکتے آپ کا بنایا ہوا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پھر کس مقصد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. تو پھر انہوں نے اپنا قصہ بتایا. کا 2 مقصد ہیں. نمبر 1, ایک آپ کے لیے آئے ہیں اور یہ لیٹر آپ کے لیے ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرنے والے ہیں, ایک بیٹے کی نعمت دینے والے ہیں. اور ایک لیٹر اور بھی ہے, وہ لے کر جائیں گے ہم لوط علیہ السلام کے پاس. قالوا, کہنے لگے, انا مہلکو, بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں, اہل هذه القریہ, اس بستی والوں کو, ہاں ان بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلها كانوا ظالمین, بے شک اس کے جو رہنے والے ہیں وہ سب کے سب بڑے نافرمان ظالم لوگ ہیں, شریر.
قال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوط، تو اس میں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے علیہ السلام. قالوا تو انہوں نے کہا کہ نحن اعلم بمن فیہا، جی ہاں بالکل ہم جانتے ہیں اس میں کون کون ہے، کون کون بچنے والا ہے، کون کون ہلاک ہونا، سب پتہ ہے. لننجینہ، ہم ضرور اس کو نجات دے دیں گے اور ان کے گھر والوں کو. اہل سے مراد متبعین. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، پس جب وہ رسول یعنی جب وہ فرشتے آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو پھر ان کو دیکھ کر وہ ناخوش ہو گئے. سمجھ گئے؟ وہ ناخوش ہوئے اور ان کا دل تنگ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکوں کی شکل میں گئے تھے نا، اور مہمان بن کر گئے، تو ان کا دل ہو گیا تنگ کہ اب یہ تو میرے مہمان ہیں اور لڑکے ہیں، بے ریش لڑکے ہیں، اور یہ ساری قوم تو پیچھے گھوم رہی ہے، اور گھر کے اندر ہی ایک عورت ہے جو وہاں جا کر خبریں پہنچائے گی. تو اس لیے ان کا دل تنگ ہو گیا کہ میرے مہمان بن کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح بے عزتی والا معاملہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سناٹے میں کیوں ہیں اتنے بھائی؟ سن بیٹھے ہیں سب سننی ہو. وضاق بہم ذرعا، اور ان کا سینہ کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا. وقالوا، اور کہنے لگے لوط علیہ السلام، نہیں وہ فرشتے کہنے لگے لا تخف، دیکھیں آپ خوف مت کریں، ولا تحزن، اور غم بھی مت کریں. اچھا، تو فرمایا کہ لا تخف، آپ ڈرے مت، خوف نہ کریں، ولا تحزن، اور آپ غمگین بھی مت ہوں. انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، نہ اپنی ذات کے لیے کوئی خوف کریں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی ان کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے، ولا تحزن، اور نہ ہمارے لیے آپ غم کریں کہ قوم والے ہمارے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. نہ کیوں؟ انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم تو آپ کو اور آپ کے متبعین کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جائے گی. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، اور بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر رجزا من السماء، اس بستی والوں پر ہم اتارنے والے ہیں رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب، بما كانوا يفسقون، ان کے اس بدعملیوں کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اب آپ سب اس بستی سے نکلیں، اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، اور شرط یہ ہے کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. تو کہا سب کے سب نکلیں اس بستی سے اور نکلتے جائیں، کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. تو سب نکلے اور سب صدوم بستی سے باہر کی طرف بھاگے. تو ان کی جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، چونکہ وہ تو اسی قوم میں رہتی تھی، وہی قوم والے، اور عادتیں بھی ملتی جلتی تھیں، تو اس لیے وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی. تو وہ اس عذاب نے ان کی عورت کو بھی، ان کی بیوی کو بھی آ پکڑا. اور عذاب کیا تھا؟ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور مختلف. وَلَقَدْ تَرَكْنَا بِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. حکمت ذکر قصہ، کیوں ذکر کیا یہ والا قصہ یا دوسرے قصے سارے؟ فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں اس منہا، ان بستی میں، اور تحقیق ہم نے چھوڑ رکھے ہیں ان بستی کے آیتم بینتن، کچھ واضح نشانات. ہم نے اس بستی کے کچھ نشانات اب بھی چھوڑ رکھے ہیں. اب بھی وہ تحقیق ہوئی، سائنٹسٹ نے کہا کہ بھئی وہ زمین کے اندر سے دفن ایسے ہڈیاں نکلی ہیں جو اتنی لمبی لمبی ہیں، پھر اس کو رکھا گیا تو وہ اتنی لمبی 7 گز لمبی، اور اس طرح. یہ ابھی تحقیق ہوئی. اچھا، ہاں، تو وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور تحقیق ہم نے چھوڑ رکھی ہیں اب بھی ان کی کچھ نشان، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس عقل مند قوم کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور چوتھا قصہ، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو. فَقَالَ، تو وہ کہنے لگے، یا قوم اعبدوا اللہ، وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت پھرو. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا.
اب دیکھیں نا، یہ سارے قصے بیان کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی کہ آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں نا یہ لوگ، تو آپ زیادہ گھبرائیں مت، فکر مت کریں، پریشان نہ ہوں، آپ سے پچھلے کئی امتیں آئیں اور سب نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو فکذبوہ، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو پھر فأخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو ان کا عذاب یہ ہوا کہ ان کو پکڑ لیا الرجفۃ، ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، الٹے پڑے ہوئے تھے۔ وعادا وثمود، اور ہم نے ہلاک کر دیا عاد کو بھی اور سمود کو بھی۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور واضح کر دی، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ان کا ہلاک ہونا ان کی جگہوں سے بھی واضح ہو رہا ہے، یعنی تم سفر کرتے ہوئے ان کی بستیوں سے گزرتے بھی ہو، صرف ان کی بستیوں کو بھی دیکھو گے تو تم کو نظر آئے گا کہ ان کو کس طرح ہلاک کیا ہوا ہے۔ اچھا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے تو خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا ان کے سامنے ان کے اعمال کو، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو لیے سیدھا راستہ بند کر دیا تھا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بند کر دیا تھا مطلب روکتا تھا ان کو، ہاں، لیکن یہ روکنا صرف بطور وسوسے کے تھا، جبرن تو نہیں تھا۔ تو قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ شیطان نے ہم کو بہکایا، تو شیطان کہے گا میں نے ہاتھ پکڑ کے بہکایا، نہیں نا، تو بس ختم، راستہ دکھایا نا میں نے، تو راستہ تو پیغمبر نے بھی دکھایا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا راستہ مان لیا اور ان کا راستہ نہیں مانا تو تم خود بدعمل ہوئے نا۔ چلیں، وقارون وفرعون وہامان، اور ہم نے ہلاک کر دیا قارون کو بھی، وفرعون کو بھی، اور حامان کو بھی۔ حامان فرعون کا مشیر خاص تھا، اس لیے اس کا خاص سے نام لیا گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام حالانکہ ان کے پاس آئے بھی تھے واضح نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن وہ پھر بھی بھاگ نہیں سکتے تھے ہم سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان ہر ایک کو، جتنے بھی پیچھے گزرے سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کے سبب۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے تند ہوا بھیج کر ہلاک کیا، سمجھ گئے، جیسے قوم عاد۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جس کو ایک تیز سخت چیخ نے ہلاک کر دیا، قوم سمود۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، جن میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، قوم نوح اور فرعون۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہاں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ان لوگوں پر عذاب کرنے والے نہیں تھے بلکہ یہ خود اپنے اوپر عذاب، اپنا ظلم کرنے والے تھے، ظلم۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو ایک مکڑی کی طرح ہے۔ بھائی دیکھیں، یہ چھت ہے نا، چھت، یہ جو مکڑی ہوتی ہے نا، مکڑی یہ اس بنی ہوئی چھت پر اپنا جالا بناتی ہے، یعنی اپنے لیے ایک اور چھت بناتی ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ جو اپنے لیے اس نے چھت بنائی ہے مکڑی نے خود، وہ تو اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آپ نے کیا اور اس کی چھت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کو یہ مضبوط چھت ملی ہے، اس کے اوپر اپنی کمزور سی چھت بنانے کی کیا تک بنتی ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مدد کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے باوجود، اس کے معبود ہونے کے باوجود، اس کے نیچے کچھ اپنی طرف سے معبود بناتے ہیں جو کہ اتنے کمزور ہیں کہ آ رہی ہے سمجھ؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو مکڑی ہے اس کا جال نکلتا ہے اس کے منہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جال نکلا اس کے منہ سے جال نکلنے کے بعد اس کی حالت کیسی ہے اس جال کی؟ اتنا کمزور ہے کہ پھونک مارا اور ختم۔ تو اسی طرح یہ جو مشرکین ہیں یہ صرف اپنے منہ سے ان کے معبود میں برحق ہونے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر وہی سمجھا رہے ہیں، باقی تو اللہ پاک سمجھا آپ لوگوں کو، میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں۔ چلیں بس اب دیکھتے ہیں، آسان ہے۔ اتخذت بیتا، ہاں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بناتے ہیں اپنا کارساز مددگار، تو ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، وہ بھی گھر بناتی ہے، لیکن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم سمجھ بھی رکھتے ہوتے، کاش کہ یہ لوگ
کچھ نہ کچھ تو علم رکھتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء. الامثال کے نام سے ایک کتاب ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے قرآن کریم کی ان مثالوں کو جمع کیا اور ان کو تفصیل وضاحت سے بیان کیا ہے. غضب بہترین کتاب ہے, ضرور دیکھنی چاہیے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء. اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جن کو وہ پکارا جا رہا, جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ خوب غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اور یہ تو سب مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. سمجھ گئے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور ان مثالوں کو سمجھتے نہیں ہیں مگر علم والے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. بھئی یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مان رہے, سارے دلائل پیش کر دیے, نہیں مان رہے تو پریشان نہ ہو. اب ظاہر ہے نا یہ سب دلائل دینے کے باوجود اگلا مان ہی نہیں رہا, تو قلبی طور پر, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر ایک بوجھ ہے, ایک پریشانی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر زیادہ پریشانی بڑھ جائے اس کا ہم آپ کو نسخہ دیتے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. سمجھ گئے. دلیل وحی اصول کامیابی نمبر 1, اتل ما اوحی الیک من الکتاب. تلاوت کیجیے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف, یعنی کتاب قرآن کریم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اصول کامیابی نمبر 2, نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیونکہ بے شک نماز یہ روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور گناہ کے کاموں سے بھی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ بھی اللہ کا ذکر, نماز پڑھیں گے تو یہ بھی اللہ کا ذکر. تو اللہ کا جو ذکر ہے وہ تو اکبر, سب سے بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ بکواسیں کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں, جماعت سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, اور تہجد کی نماز بھی ہم کبھی کبھی پڑھ ہی لیتے ہیں, تو پھر بھی یہ کیوں ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور بے حیائی ہو جاتی ہے؟ اس کا کیا؟ یہ تو قرآن کریم تو کہہ رہا روکتی ہے, ہم تو نہیں رکتے. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نہیں کو نہیں لازم نہیں, نہیں کو نہیں لازم نہیں. کیا مطلب؟ آپ کو کسی چیز سے منع کیا گیا, صحیح, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس کے باوجود بھی آپ نہ رکیں اس کام سے, ہے نا. تو نماز تو گناہوں سے روک رہی ہے, لیکن آپ سے مراد جو یا نہیں ہے, بدماش بنے ہوئے ہیں وہ پھر بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس کو کہتے ہیں نہیں کو نہیں. جو نماز نے نہیں, امر نہیں سنا ہے نا, ہاں, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. تو نہیں کا معنی ہوتا ہے روکنا. نہیں کو نہیں لازم نہیں, کہ کوئی روکے اور آپ رک بھی جائیں, یہ لازم نہیں ہے. ایک بات. دوسرا, الصلاۃ پہ الف لام ہے, معرف باللام ہے. اس نماز سے مراد وہ نماز ہے جو اس قابل ہو کہ آپ کو نماز گناہوں سے روکے. آئی سمجھ؟ بھائی دو صورتیں ہیں نا. اللہ نے کہا کہ نماز رکتی ہے, آپ کہہ رہے میں نماز پڑھتا ہوں نہیں رکتا ہوں, تو غلطی کہاں پر ہوگی؟ بھئی آپ کے پڑھنے میں ہوگی نا, اس قرآن کی آیت میں تو نہیں ہو سکتی. آگے سمجھ میں. اس لیے نمازیں صحیح پڑھو گے تو رکو گے نا. بولتے نماز پڑھتے گناہ سے کیوں نہیں رکتے؟ اپنے آپ سے پوچھو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور مت جھگڑا کیجیے اہل کتاب سے. اے ایمان والو تم لوگ مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے, مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو. ہاں, اچھے طریقے سے ان سے مہذب اور انداز میں, لڑائی جھگڑے کے بغیر ان سے ضرور مناظرہ کر سکتے ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. بس ان میں سے جو ظلم کرنے والا ہوگا, تو پھر ظاہر ہے جب ظالم ہے تو پھر اس سے تمیز سے بات نہیں ہوتی, اس کو پھر ترکی بترکی جواب ہوتا ہے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا. اور ان لوگوں سے تو یہ کہو کیا, ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل ہوئی, اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف نازل ہوئی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. اور ہمارے اور تمہارے معبود بھی ایک. ان سب چیزوں میں تو ہم کیا ہیں؟ مشترک ہے نا. اہل کتاب اور مسلمان ان سب چیزوں میں تو مشترک ہیں. پھر آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اس مشترک ہونے کے بعد ہم اس پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں. اب تم بتا دو کیا کرتے ہو. سمجھ میں آئی؟ یعنی
ہم بھی مانتے ہیں تمہاری کتاب کو اور تم بھی اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا معبود بھی ایک ہی ہے، ہم ان سب چیزوں میں تو ہم سب مانتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ اب آخر میں بات بچ گئی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کا عقیدہ اور ایمان بھی رکھتے ہیں، اب تم اپنا بتا دو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب یعنی قرآن کریم۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ دلیل نقلی، تو بس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب کو مانتے بھی ہیں۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان مشرکین عرب میں سے بھی بعض وہ ہیں جو اس کتاب کو مان لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور اس کتاب کو یعنی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ضدی قسم کے کافر۔ بعض کافر تو ایمان قبول کر چکے تھے نا، لیکن بعض پھر بھی نہیں مانتے تھے، حالانکہ بات کھل گئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ناک کا مسئلہ ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت تتلو، اور آپ نہیں تھے تتلو من قبله من کتاب، کہ آپ تلاوت کرتے ہیں آپ اس سے پہلے، اس کے نازل ہونے سے پہلے تو آپ اس کتاب کو پڑھنے والے نہیں تھے نا۔ ولا تخطه بيمينك، اور نہ آپ نے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ آپ اس کتاب کو نازل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے تھے اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا اذن لارتاب المبطلون، پھر یہ باطل قسم کے لوگ شک کرنے میں آتے، لیکن ایسا تو تھا نہیں۔ اب جب ایسا نہیں تھا اور اب آپ وحی کے بعد جب آپ اس قرآن کریم کی آیتیں سناتے ہیں تو ان کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ یہ حق بات ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے، تبھی تو 40 سال تک آپ نے ان میں زندگی گزاری، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے اور آپ اس کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہاں، یعنی دنیاوی علوم نہیں تھے نا، ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو علم عطا فرمایا، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ علم اوپر سے ہی آیا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ ہاں، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور یہ لوگ انکار نہیں کرتے ہماری نشانیوں کا الا الظالمون، مگر کون لوگ؟ ظلم کرنے والے۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ اس پر وہ نشانیاں کیوں نہیں اترتی ان کے رب کی طرف سے جو ہم مانگتے ہیں، یعنی فرمائشی معجزے کیوں نہیں اترتے؟ تو قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ تو اللہ کا کام ہے جی، اس پر جو نشانی نازل کر دیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا کام تو بس یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہوں۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا یہ معجزہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے جو ان لوگوں پر آپ پڑھ کر سناتے ہیں، جو ان لوگوں پر پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کیا یہ اتنا بڑا معجزہ کافی نہیں ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ان فی ذالک لرحمتن، بے شک اس کے اندر رحمت و ذکر اور نصیحت کا سامان ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں اللہ کا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز کو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے باطل پر، تو جو باطل پر ایمان لایا وہ کافر ہے نا، وکفروا باللہ، اور جس نے اللہ کا انکار کر دیا وہ کافر ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر مع تخویف دنیاوی، یہ لوگ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر وقت مقررہ آ گیا تو ان پر عذاب بھی آ جائے گا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور بالضرور ان پر جو عذاب آئے گا
تو بغتتاً وہ اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. ہاں یستعجلونک بالعذاب زجر مع تخویف اخروی، پہلے تخویف دنیاوی اور اب تخویف اخروی، تو یہ تکرار بھی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ 2 مرتبہ آ گیا نا، تو 2 مرتبہ آنے کے باوجود بھی یعنی اضافی نہیں ہے، زائد نہیں ہے، دونوں کا الگ الگ مقصد ہے. پہلا والا تخویف دنیاوی کے لیے اور دوسرا والا تخویف اخروی کے لیے. تو فرمایا کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ جو جہنم ہے یہ کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن گھیر لے گا ان لوگوں کو عذاب اوپر سے بھی ان کے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی. ویقولوا، پھر یہ لوگ کہیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ذوقوا ما کنتم تعملون، کہ چکھو اس چیز کا بدلہ جو تم کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ایمان قبول کر لیا. ان ارضی واسعۃ، یہ ترغیب ہجرت، یہ بہت تنگ کر رہے ہیں تمہیں، پریشان کر رہے ہیں، حل ہے کیا؟ ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین کشادہ ہے. فایایا فاعبدون، تو پس کیا کر لو، میری ہی عبادت کیا کرو. کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی اور دین قبول کر لیا تو پھر ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، یہ ہمارے رشتہ دار سب کافر ہیں، تو یہ تو ہمیں پھر نکال دیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے، ادھر ادھر کہاں پھریں گے. تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جب تم مر جاؤ گے تب بھی تو ان سب کو چھوڑنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا اور تم مر گئے تو بھی تو گھر کو بھی چھوڑنا پڑا، گھر والوں کو بھی چھوڑنا پڑا نا. اب اس چھوڑنے کے بعد بھی تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسا چھوڑ دو جس کے بعد کم از کم عذاب تو نہ ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، تم سب لوٹائے جاؤ گے ہماری ہی طرف. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آگے اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، تو پھر ہم ضرور بے ضرور ٹھکانہ دیں گے ان لوگوں کو جنت میں، غرفا جنت کے بالا خانوں میں، ان کے لیے اسپیشل رومز بنے ہوئے ہوں گے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا خوب اجر ہے. چلو الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اگر آپ کی بات مان لیں اور چلیں ہم یہاں سے نکل بھی جائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ دیکھا آپ نے، یہ کفری عقید. کہتے ہیں اگر تمہاری بات مان لیں یعنی مولوی بن جائے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، بھئی جو اللہ کتے خنزیر کو کھلا رہا ہے تو وہ تم کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ ایک تو تم انسان ہو، پھر دوسرے تم اللہ کے ماننے والے بن جاؤ گے، تو پھر تمہیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق اٹھا کر نہیں پھرتے. کتنے ہی جاندار ایسے ہیں. آپ نے کبھی کسی ہاتھی کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا بیگ لٹکا کے جا رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنے رزق کو لے کر نہیں پھرتے. ہاں کبھی کسی کو دیکھا ہے اس کے پاس جو ہے نا، کبھی کسی لومڑی کو دیکھا ہے اس کے پاس PhD کی سرٹیفکیٹ ہو؟ نہیں ہوتا نا. کسی کوے کو دیکھا ڈاکٹر کوا صاحب؟ نہیں ہوتا. اس سے سمجھ میں آیا کہ رزق کا تعلق قابلیت سے. کتنے یہ ڈگریوں والے ہیں یہ ایسے ذلیل ہو کے پھر رہے ہیں بیچارے. نہیں ہوتا ایسا. اس سے پتہ چل گیا کہ قابلیت سے رزق کا کوئی تعلق، رزق کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے. جس کے لیے چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دے رہے ہیں تو وَإِيَّاكُمْ، وہ تم کو بھی رزق دیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والے ہیں ان کے فالتو اعتراضات کو.
العلیم، اور خوب جاننے والے ہیں جو یہ دل میں رکھتے ہیں. اعتراض تو زبان سے کر رہے ہیں لیکن دل میں ایک بات یہی ہے کہ ہم مانیں گے نہیں چاہے اس کا جواب بھی مل جائے نا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کس نے کیا ہے سب؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہہ اٹھیں گے ضرور بھی ضرور کہ اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، جب سب مانتے ہو زبان سے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من عبادہ، بھئی اللہ ہی بانٹتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے بھی چاہتا ہے، ویقدر لہ، اور اس کے لیے بند کر دیتا ہے جس کے لیے بھی چاہتا ہے. یہ ہو ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، من یشاء میں نا من. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی، کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین، مردہ زمین کو زندہ کر دیا، من بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین کیا ہو گئی؟ بنجر ہو گئی زمین. زمین کیا ہو گئی جی؟ بنجر ہو گئی، یعنی اس پہ اب کھیتی آنا بند ہو گئی. پھر اللہ نے پانی برسایا اور پھر اس میں سے کھیتی کو اگایا. تو یہ کس نے کیا سب؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب ان کی زبان سے بھی تو اپنے معبود کا حق کلمہ سن لو تو کہہ دو کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. چلیں کہ بات وہ جو دشمن بھی مانے. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. ان سب چیزوں کو ماننے کے بعد بھی بولتے ہیں نہیں تھوڑے سے اور بھی ہمیں چاہیے. اوپر اللہ چاہیے، ہمیں نیچے بھی اور کوئی چاہیے، معاذ اللہ. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ ابھی تکبر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی چل رہی ہے بہت مزے میں، حالانکہ هذه الحیات الدنیا، یہ جو زندگی چل بھی رہی ہے تو الا لهو ولعب، ایمان قبول کیے بغیر جو زندگی گزر رہی ہے وہ تو لہو اور لعب ہے. سمجھ گئے؟ لہو کا معنی ہے کھیل، ولعب تماشا، لہو ولعب. لہو کہتے ہیں الاشتغال بما فیہ نفع عاجل، جس میں کسی درجے کا کوئی نہ کوئی نفع ہو بھی. بھئی آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، ہے تو یہ بھی لہو لیکن اس میں کچھ نہ کچھ جسمانی فائدہ تو ہے. اور ایک یہ ہے جس کے اندر الاشتغال بما لا ينفع فی، جس کے اندر سرے سے کوئی نفع ہو ہی نہ. آپ لوڈو کھیل رہے ہیں، آپ لوڈو کھیل رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں نا اس میں. یہ لہو اور لعب. جی مسئلہ نہیں، کہہ دو، آپ بھی کہہ دو. اچھا تو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، ہاں مگر کھیل تماشا. وان الدار الاخرة لهي الحیوان، اور بے شک آخرت کا جو گھر ہے لہی الحیوان، وہی اصل زندگی ہے، وہی حرکت والی زندگی. لو كانوا يعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله، جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص. تو سمندر کے اندر ہے نا، تو اب تو ان کو پتا ہے کہ بھائی بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہے، تو اللہ اللہ کو پکارتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. فلما نجاهم، حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے جو بعد میں صحابی بنے، جب اعلان ہو گیا نا کہ جتنے بھی کافر تھے جنہوں نے بھی بدماشیاں کی ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اس کا سب کو پکڑو، تو جو پکڑ میں آئے بہت سارے بھاگے. تو حضرت اکرمہ بھی بھاگے، تو بھاگے وہ سمندر پار کرنے کے لیے، کشتی میں بیٹھے اور تھوڑا سا آگے چلنے لگے تو سمندر بھنور آ گیا سمندر میں، تو کشتی اس بھنور میں پھنس گئی. وہ طوفان ہوتا ہے نا، اس میں کشتی پھنس گئی. جب کشتی پھنس گئی تو اس کا جو ملاح تھا نا، کشتی کا جو چلانے والا ملاح تھا، اس نے کہا بھائی یہاں اب سب اللہ کو پکارو، یعنی اللہ کے نام، اللہ کے لفظ کو پکارنے لگ جاؤ. تو کہا بھائی ہم تو کافر ہیں، اس کفر کی وجہ سے ہی تو مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کہ بھائی یہاں پر باقی کوئی معبود کام نہیں کرتا ہے، یہاں صرف اللہ کام کرتا ہے. تو حضرت اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہائے ہائے ہائے
ہم تو غلط جگہ جا رہے تھے. سمجھ گئے نا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پھر صحابی بن گئے, اسلام قبول کیا, دل پہ چوٹ لگی تو پھر اسلام تھا. اچھا, جب یہ کشتی میں سوار کرتے ہیں تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں, اور مخلصین لہ الدین, اتنے اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ صوفی بزرگ ہیں, شف والے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون, پس جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں نیکی کی طرف, خشکی کی طرف, جب سمندر کے بھنور سے بچا کر, طوفان سے بچا کر ہم انہیں خشکی پہ لے آتے ہیں, اذا ہم یشرکون, پھر سے وہ اپنا شرک شروع کر دیتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم, یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان چیزوں کی جو ہم نے ان کو دیا, ہم نے نعمت دی ان کو, بدماشی کرنے لگ گئے. وَلِيَتَمَتَّعُوا, اور تاکہ مزے اڑا لیں, کچھ نفع اٹھا لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, عن قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ یہ نفع ختم ہونے والا ہے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا, اور کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے ہی تو بنایا ہے اس حرم کو امن کی جگہ. اس حرم کو کیا بنایا؟ امن کی جگہ بنایا. اس سے پہلے تو یہ مارا ماری میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی, باہر سے آنے والا ہر ایک اس پر ظلم کر رہا تھا. بعد میں اللہ نے ان کو عزت دی, جب اصحاب الفیل آیا, فیل کا واقعہ ہوا اور اللہ پاک نے ان کو جب شکست دی, پھر عرب کا نام اونچا ہوا. یہ تو اللہ کی نعمت تھی ان لوگوں پر. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, اچھا اللہ نے حرم کو پر امن بنایا, حالانکہ اسی حرم کے جو ارد گرد کا علاقہ تھا وہاں سے لوگ اغوا کر لیے جاتے تھے, کڈنیپ ہو جاتے تھے لوگ. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, اس حرم کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے تھے. یتخطف, اچک لیے جاتے تھے, اغوا کر لیے جاتے تھے. دیکھیں نا, یعنی حرم کے بالکل جیسے حرم کی حدود ختم ہوئی, اس کے باہر بدامنی ہے, اور حرم کی اس لکیر سے اندر پرامن علاقہ ہے. یہ اللہ پاک کی تو نعمت ہے. افبالباطل یؤمنون, کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو, یعنی معبود پر. تو جو باطل پر ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ جو باطل پر ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے, اور جو باطل کا کفر کرتا ہے وہ مومن ہے. ایسا ہی ہے نا, اتنا سوچتے ہیں آپ لوگ یار. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, اللہ کی نعمتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, گڑھے. او کذب بالحق لما جاءه, یا پھر جھٹلائے اس حق کو, لما جاءه, اس کے آ جانے کے بعد. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا جہنم میں کافروں کے لیے برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں, ضرور ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو کوئی بھی تکلیفیں اٹھائے گا, مشقتیں برداشت کرے گا, فینا, ہمارے لیے, جو کوئی بھی مشقتیں اٹھائے گا ہمارے لیے, لنہدینہم سبلنا, تو ہم ضرور اسے سیدھا راستہ دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلو چپ کر. سورۃ الروم, اچھا جی, سورۃ الروم کا ماقبل سورۃ العنکبوت کے ساتھ ربط. تو پیچھے چونکہ ایمان والوں کے امتحان کا تذکرہ تھا کہ ایمان والوں کا امتحان لیا جائے گا اور اس کے بغیر تھوڑی ایمان قبول کیا جائے گا, اس کی طرف کیا تھی, خوشخبریاں تھی, پیشن گوئی تھی کہ اگر آپ نے کیا کر لیا, ایمان قبول کیا, اس کی تکلیف کو برداشت کیا, تو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے سارے راستے. یہاں پر اسی کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ لو آپ کے لیے سب کام آسان کر دیے گئے. دوسرا ربط اوپر آیا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, یہ آپ کو بتا دیا کہ اوپر آزمائشیں اگر آپ برداشت کریں گے تو آپ کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے, اور نیچے بیان کیا گیا کہ آپ کے لیے راستے کھول دیے گئے. خلاصہ سورہ روم مومنین کے لیے نصرت کی پیشن گوئی, بعث بعد الموت پر دلائل عقلیہ, توحید پر 13 دلائل عقلیہ, معبود برحق معبود باطل کی تمثیل, زجرات, تخویفات, بشارات, تسلیات اور حصول کامیابی. الف لام میم, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ صحیح معنی کیا ہے. غلبت الروم, یہ جو رومی ہے, غلبت الروم, یہ جو رومی لوگ ہیں یہ مغلوب ہو گئے ہیں.
فی ادنى الارض تمہاری قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس مغلوب ہو جانے کے بعد عن قریب یہ اب غالب بھی آئیں گے۔ بھائی روم اور فارس اس وقت کی سپر پاور تھی اس زمانے کی، تو جو روم تھے وہ اہل کتاب تھے نصارہ، اور جو فارس تھے وہ تھے مجوسی کافر۔ تو یہ جو مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے وہ طبعی طور پر ان فارس والوں کی طرف مائل تھے، وہ بھی یعنی مشرک اور کافر، اور یہ بھی مشرک اور کافر۔ اور جو مسلمان تھے مکہ مکرمہ کے وہ قلبی طور پر روم والوں کی طرف مائل تھے کہ وہ بھی اہل کتاب اور یہ بھی اہل قرآن۔ چلیں، فی ادنى الارض قریبی زمین میں، تو قریبی زمین کون سی ہے؟ بھائی بصرہ کے قریب، بصرہ اور عزرعات کے قریب یہ علاقہ ہے، سمجھ گئے؟ تو عن قریب یہ اس مغلوبیت کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہونے والے ہیں۔ اب یہ خوشخبری ہو گئی، اور فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں، چند سالوں میں۔ تو بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک کی بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بضع، صحیح؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا وہ کافر لوگ تانے دیتے تھے کہ جس طرح یہ ابھی ان کو ذلیل کیا نا روم والوں کو کافروں نے، اسی طرح ہم بھی تمہیں ذلیل کریں گے، اور جس طرح ان کو شکست ہوئی اس طرح تم کو شکست ہوگی۔ تو مسلمانوں کو ظاہر ہے وہ تانے دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم دیکھ لینا 3 سال کے اندر اندر جو ہے نا روم جیتے گا اور فارس ہار جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو تم، ان کی اتنی بری حالت ہے اور 3 سال میں کیسے؟ کہ شرط لگا لو۔ چلو شرط لگاتے ہیں 100 اونٹوں کی، 100 اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں۔ تو یہ طے ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ شرط لگائی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر غالب آ گیا نا روم تو پھر تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر نہیں آیا 3 سال میں تو پھر میں تمہیں 100 اونٹ دوں۔ شرط لگا لی۔ بعد میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نا شرط کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، یوں کر دو کہ 9 سال سے پہلے پہلے، آئی سمجھ؟ 9 سال سے پہلے پہلے تک روم غالب آ جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس گئے اور کہا کہ بھائی اس طرح تبدیل طے ہو گیا، 100 اونٹ کی شرط لگ گئی، اور پھر 90 سال میں یعنی 9 سال سے پہلے پہلے میں ہی روم غالب آ گیا۔ یہاں بدر میں مسلمان غالب آئے، اور اس غالب آنے کی خوشیاں منا رہے تھے کہ ایک اور خبر ملی کہ روم بھی غالب آ گیا وہاں پر، تو اور خوشی دوبالا ہو گئی۔ تو اس وقت امیہ بالخلف مر چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا اس کا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جو ایگریمنٹ تھا نا وہ لے کر گئے اس کے بچوں کے پاس کہ بھائی دیکھو تمہارے باپ نے سائن دستخط کیے ہیں اس پر کہ جو ہے نا اگر روم غالب آ گیا 9 سال سے پہلے پہلے تو مجھے 100 اونٹ ملیں گے۔ تو اس کے بچوں نے پھر 100 اونٹ دے دیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ آپ کیا کر لو، ان 100 اونٹوں کو کیا کر دو، صدقہ کر دو، سمجھ گئے؟ صدقہ کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں جی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ، اچھا فی بِضْعِ سِنِينَ 3 سے لے کر 9 سال تک میں، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، ہاں سب کے سب اختیارات تو اللہ کے لیے ہی ہیں، من قبل ان کے غالب ہونے سے، مغلوب ہونے سے پہلے بھی، ومن بعد مغلوب ہونے کے بعد بھی، یعنی اگر یہ مغلوب ہو رہے تھے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور اب یہ غالب آ گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن غالب آئیں گے نا اس دن یہ ایمان والے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ تو خوشی منا لی گئی، بدر میں خوشیاں منا رہے تھے، ایک اور خوشی آ گئی کہ بھائی ایک اور یہ بھی سنو، لیکن خوشیاں منائیں گے کس چیز سے؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی خوشخبری منائیں گے۔ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، وہو العزیز الرحیم، غالب بھی ہیں کافروں پر، ہرا سکتے ہیں، الرحیم اور مہربان ہیں ایمان والوں پر، جتا سکتے ہیں۔ وعد اللہ کی، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہاں کمال یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو تو جانتے ہیں، ان کو یہ سب پتہ ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے بارے میں کچھ بھی
نہیں جانتے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے خود اپنی جانوں میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا آسمان و زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، بالکل حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا ہی انکار کرنے والے ہیں. سمجھ گئے؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر چلے پھریں تو سیر و تفریح کے لیے نہیں، غرض سیر کیا ہوگی کہ پھر یہ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلے لوگوں کا انجام کیا تھا. کانوا اشد منہم قوۃ، جو ان میں طاقت سے بھی زیادہ، طاقت میں جو ان سے زیادہ سخت تھے. وآثاروا الارض، اور وآثاروا الارض، انہوں نے زمین کو خوب جوتا تھا، یعنی زمین میں انہوں نے اچھی حکومتیں بھی کی تھی. وعمروها اکثر مما عمروها، اور جو ان کو عمر دی گئی ہے اس سے زیادہ عمر ان کو دی گئی تھی. وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس آ گئی تھی ہمارے رسول، ان کے پاس آ گئے تھے ہمارے رسول ہماری نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ نہیں تھا ان لوگوں پر ظلم کرنے والا، بلکہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، آخر کار انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، السوء، وہ برا ہی ہوگا. ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی، السوء، برا ہی ہوگا. سمجھ گئے؟ جزاء السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا انجام برائی سے. ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور پھر صرف جھٹلایا نہیں بلکہ وہ اس کا استہزاء بھی کرتے تھے. چلیں جی بس کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، صبح سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا قرآن کریم میں سے، یا رب العالمین تو اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے. اس میں جو کمی کوتاہیاں ہماری جانب سے رہ گئی ہیں، ہو گئی ہیں، ان سب کو درگزر فرما کر معاف فرما دے. یا رب العالمین، ہم اپنے اس پڑھنے کو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے حصول برکت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، آپ کی آل اولاد اہل اور آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اصحاب کرام تمام کے تمام، اور آپ کے ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، ائمہ مجتہدین، نیک حضرات، نیک لوگ، نیک بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، خصوصی طور پر ہمارے استاذ کریم جناب مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اس ایصال ثواب کرنے کو یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس عمل خیر کا پورا پورا بدلہ ہم سب کو عطا فرما دے. یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، دائمہ، مستمرہ اور مستقلہ عطا فرما لے. ظاہری طور پر بیمار ہے، باطنی طور پر بیمار ہیں، ان سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. جو انتقال کر چکے ہیں یا رب العالمین ان ہر ایک بال بال مغفرت فرما دے. آگے کے تمام مراحل و منازل ان کے لیے سہل و آسان فرما دے. ہماری اس دنیاوی زندگی کو جنت کی زندگی کے لیے آسان فرما دے. جہنم کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آمین آمین آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.